نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 12۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان دونوں انبیاء علیہ السلام کو سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا تو انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کو ناکام فرمایا۔ بتایا گیا یہاں پر کہ حق کے ساتھ دشمنی اور عداوت یہ صرف آپ کے دور میں ہی نہیں بلکہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ تو یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے اور اس دور میں پیدا ہوئے جس وقت فرعون کے نجومیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ان 3 سالوں میں بنی اسرائیل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو اے فرعون تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے گھروں میں پہرے دار بٹھا دیے کہ جو بھی عورت حاملہ ہو اس کا نام باقاعدہ طور پر رجسٹر میں درج کیا جائے، اور پھر دائیاں مقرر کی گئیں، نگران مقرر کیے گئے اور نگرانی شروع کر دی گئی۔ ان 3 سالوں میں بعض حضرات فرماتی ہیں کہ 12,000 بچے قتل ہوئے فرعون کی طرف سے، اور علامہ بونی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ 70,000 بچے قتل کیے گئے۔ اور اسی پر ہمارے ایک تنزیہ نگار شاعر اکبر الہ آبادی وہ کہا کرتے تھے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ کالج کھول کے بچوں کا ذہن بگاڑ دیتا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوتا، بچوں کو قتل نہ کرنا پڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی 3 سالوں میں پیدا فرمایا۔ یہ واقعہ سورۃ قصص میں مزید تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو وہاں پر تفصیل سے پھر گفتگو ہوگی اسی عنوان پر۔ بہر طور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھائی۔ فرعون کے گھر پلے، پھر 30 سال کی عمر تھی تو ایک دن جا رہے تھے، راستے میں 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک فرعون کا باورچی خانے کا انچارج افسر تھا جس کا نام مفسرین نے کاف لکھا ہے، اور دوسرا شخص اسرائیلی تھا، یعنی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والا اور ایک فرعون کی قوم قبطی قوم سے تعلق رکھنے والا تھا۔ جو اسرائیلی تھا وہ مزدور پیشہ آدمی تھا، اور جھگڑا اس بات پہ تھا کہ وہ جو فرعونی تھا وہ افسر تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑی کا گٹھا اٹھا کر باورچی خانے میں پہنچاؤ، اور دوسرا آدمی اسے کہہ رہا تھا کہ میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا، کسی اور کو کہہ دو۔ اور یہ افسر بھی ایسا تھا جو مزدوری بھی نہیں دیتا تھا، لیکن اسی افسر نے کہا کہ یہ تم نے ہی اٹھانا ہے، اور یہ بھی آگے اکڑ گیا کہ میں نے نہیں اٹھانا، کہ تم نے روزمرہ کا یہ قصہ بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے جو مزدوری ملتی ہے وہ جیب میں ڈال لیتے ہو اور غریب لوگوں سے، کمزور لوگوں سے بیگار لیتے ہو، لہٰذا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، لوگ اپنے گھروں میں تھے،
تو اس حال میں اس مظلوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آئیں دیکھیں میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا کہ واقعی تو زیادتی کر رہا ہے، خزانے سے پیسے تم لیتے ہو، تنخواہ تم لیتے ہو، افسر تم بنے ہوئے ہو، اور مزدوروں کو دیتے تو کچھ نہیں بلکہ ان سے بگار لیتے ہو۔ تو اس نے افسر نے، اس قبطی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اپنی افسری دکھائی اور تکبر کی گفتگو کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا۔ اب وہ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا پڑا کہ وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، یعنی مر گیا۔ اگلا دن ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر راستے میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی شخص کسی اور کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ تو بھی شرارتی آدمی لگتا ہے۔ تو وہ ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج مجھے ماریں گے، تو کہنے لگا اے موسیٰ، کل تم نے فلاں کو مارا تھا اور آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو یہ جملہ اس کا کہنا تھا کہ اس سے وہ راز کھل گیا اور فرعون تک کو یہ اطلاع پہنچ گئی کہ اس باورچی خانے کے افسر کو موسیٰ علیہ السلام نے ہی قتل کیا ہے۔ فرعون نے فوری طور پر اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اپنے بڑوں کو، مشیروں کو جمع کیا، مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ شخص، یہ جوان ہماری سلطنت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فرعون کی جو قریبی لوگ تھے ان میں ایک شخص تھا، ایک افسر تھا جس کا نام حزقیل آتا ہے۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ مومن آدمی تھا۔ اس کا ذکر سورۃ مومن میں آتا ہے۔ وہاں فرمایا گیا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور یہ بچپن سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہمدرد تھا۔ تو اس نے آ کر کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ، فرعون کے درباری آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج انی لک من الناصحین، سورۃ قصص میں آتا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں مصر سے مغرب کی طرف چل پڑے۔ 10 دن کی مسافت پر مدین شہر تھا، اور وہ علاقہ یعنی مدین کا علاقہ فرعون کی حکومت سے باہر تھا، وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سن کر تسلی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور سورۃ قصص میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، ڈرے نہیں، اب آپ فرعون کی عملداری سے باہر آ چکے ہیں اور آپ کو ظالم لوگوں سے نجات مل چکی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں ایک خدمتگار کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس ٹھہر جائیں، اگر آپ 8 یا 10 سال ہماری خدمت کرنا قبول کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہر گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی جن کا نام صفورا آتا ہے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ 10 سال کا عرصہ جب گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ میری والدہ بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کروں، اپنی والدہ کو دیکھوں، تو لہٰذا مجھے مصر جانے کی اجازت چاہیے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی تو آپ نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ان آیات میں اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مدین سے مصر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران آپ کی بیوی کو کچھ تکلیف ہوئی، بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ شاید وہ بچے کی ولادت کا وقت تھا۔
تاریک رات تھی، اندھیرا تھا، بکریاں بھی ادھر ادھر ہو گئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے، اور اس لیے بھی کہ آپ نے سفر کے لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا اور اس راستے سے آپ اچھی طرح واقف بھی نہیں تھے، لہذا آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں راستہ بھول نہ جائیں، کہیں اور نہ نکل جائیں۔ تو آپ اسی شش و پنج میں تھے، اذ رأى نارا، جبکہ آپ کو دور کہیں آگ نظر آئی۔ رات تو اندھیری تھی لیکن آگ کا ایک شعلہ نکلتا ہوا نظر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امید کی کرن پھوٹی۔ فقال لأہلہم کثوا، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، تاکہ میں اس میں سے کوئی شعلہ سلگا کر تمہارے لیے لے آؤں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو آگ کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی، اور اس لیے کہ ایک تو روشنی کی ضرورت تھی اندھیرا دور کرنے کے لیے، اور دوسرا کھانا پکانے کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی۔ تو آپ آگ کی تلاش میں اس طرف جانے لگے جہاں روشنی ہو رہی تھی، چونکہ آپ راستہ بھی بھول چکے تھے، اور اس آگ کی طرف جانے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا، او اجد علی النار ہدا، کہ شاید میں وہاں سے کوئی راستہ بتانے والا آدمی ہی اپنے ساتھ لے آؤں، کیونکہ جہاں پر آگ جل رہی ہے تو وہاں کوئی آگ جلانے والا بھی تو ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی میری کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اکیلے تو تھے نہیں، تفسیری روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ 2 بچے یا ایک بچہ بھی تھا، اور ایک خادم اور بکریوں کا ریوڑ بھی تھا۔ تو اس لیے ان سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو سب، میں آگ کے قریب جاتا ہوں۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ روشن ہونے والی چیز آگ نہیں بلکہ کچھ اور ہی چیز تھی۔ وہ تو اللہ رب العزت کا حجاب نوری یا ناری تھا جو اس وقت ایک درخت پر وارد ہو رہا تھا جہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عجیب نظارہ سامنے تھا کہ ایک سرسبز و شاداب درخت ہے جس سے آگ بڑے زور و شور کے ساتھ نکل رہی ہے۔ آگ جتنی زیادہ بھڑکتی ہے درخت کی سرسبزی اور شادابی میں اتنا ہی نکھار آ جاتا ہے، اور درخت میں جس قدر شاداب ہوتا ہے آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی ہے۔ حالانکہ آگ کا کام تو جلا ڈالنا ہے، مگر وہ درخت کی شادابی میں اضافہ کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے قریب جانے کا ارادہ کیا تاکہ درخت کی کوئی سلگتی ہوئی شاخ گرے تو اسے لے کر اپنے قافلے کے پاس جائیں، مگر آپ جتنا آگ کے قریب جاتے آگ اتنا ہی دور ہٹ جاتی۔ آپ گھبرا کر پیچھے آتے تو آگ واپس اپنی جگہ پر آ جاتی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو جب وہ قریب پہنچے تو نودی یا موسیٰ، تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے لیے مزید حیرانگی کا باعث بنی۔ اس وقت آگ کا وہ درخت بلا تشبیہ کسی غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ غیبی آواز سنی تو آپ نے کئی بار لبیک لبیک کہا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ادھر سے یا موسیٰ کی آواز آئی تو آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ آپ کے پروردگار کی آواز ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ میں اتنا ضروری علم پیدا کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی جن یا شیطان کی آواز ہو سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آہٹ پا رہا ہوں، مگر دیکھنے سے قاصر ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، حتیٰ کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فرماتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہر جہت سے، ہر ذرے سے اور اپنے جسم کے ایک ایک بال سے یہ آواز سنی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصی طور پر انعام عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے۔
سورۃ النساء میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرمایا، کلام فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمایا فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس وقت تم ایک پاک وادی طوا میں ہو۔ اس کو پاکیزہ وادی کہا گیا۔ فرماتی ہیں کہ بعض دیگر مقامات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو پہلے سے مقدس بنا رکھا ہوگا، یا وہ جگہ اس وجہ سے مقدس تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ جیسا بھی تھا وہ مقام مقدس تھا، وہاں پر جوتے اتارنے کا حکم ہوا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکیزہ جگہ میں جوتے کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، جیسے مسجد ہے یا اور کوئی بابرکت جگہ، تو وہاں جوتا پہننا ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وادی طوا میں بطور ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتا اتارنے کا حکم دیا۔ اس پاک مقام پر ادب کا یہی تقاضا تھا تاکہ ننگے پاؤں وہاں کی برکات حاصل ہو سکیں۔ مزید واقعات آگے چلیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو اگلے درس میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔